شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم پیارے مسلمانوں، آج قرآن پاک کی ایک آیت کا ترجمہ اور اس کی تھوڑی سی تفسیر انشاءاللہ آپ سنیں گے، تھوڑا سا ٹائم نکالیں گے تو آپ کو بھی ثواب ملے گا، اور اگر کسی کو یہ آپ آیت پھیلائیں گے، شیئر کریں گے اپنے دوستوں احباب میں، تو انشاءاللہ آپ کو بھی اس ثواب میں حصہ ملے گا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہاں سے بندوں کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے، اور اسی کے ساتھ یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی کسی قسم کی عبادت کے لائق نہیں، نیز ہر کام میں حقیقی مدد اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنی چاہیے، کیونکہ صحیح معنی میں کارساز اس کے سوا کوئی نہیں۔ دنیا کے بہت سے کاموں میں بعض اوقات کسی انسان سے جو مدد مانگی جاتی ہے وہ اسے کارساز سمجھ کر نہیں بلکہ ایک ظاہری سبب سمجھ کر مانگی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے مسلمانوں، اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک روز ترجمے کے ساتھ سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور 5 وقت نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ کے سوا ہمیں کسی سے نہیں مانگنا چاہیے۔ اگر کوئی بھی پریشانی، مسئلہ، مسائل اگر ہمارے اوپر آ جائے، آزمائش آ جائے، تو سیدھا اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، نہ کہ جو انسان ہیں اس دنیا میں جو ہمیں غلط رستے پر لگاتے ہیں ان کے پیچھے نہیں لگنا چاہیے، صرف اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، کیونکہ تمام جو مخلوقات کا مالک ہے اور اس مالک کے حکم سے ہر چیز ہوتی ہے، یہ اپنے دل میں، ذہن میں بٹھا لیں، کیونکہ اللہ کے حکم کے علاوہ ایک پتا بھی اس دنیا میں نہیں ہلتا۔ اور اب ہمیں خود غور کرنا چاہیے کہ یہ دنیا کتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، تو لہٰذا جیسے ہی کوئی مسئلہ، مسائل، آزمائش آ جائے تو ہمیں صرف اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعا مانگنی چاہیے۔ اس کا طریقہ صرف یہی ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو پاک کرنا چاہیے، یعنی کہ شیطانی کاموں سے بچنا چاہیے۔ ٹی وی، ڈرامے، فلمیں، یہ دنیا کی شیطانی کام جو آج کل بہت زیادہ عروج پر ہیں، ٹک ٹاک، سنیک ویڈیو، یہ ہماری ایمان کو کمزور کرتے ہیں، یہ ہمیں نماز سے دور رکھتے ہیں۔ تو پیارے مسلمانوں، نماز سب سے پہلا سٹیپ ہے۔ اپنے آپ کو پاک صاف رکھیں اور سچی نیت کریں کہ ہم آج ہی سے 5 وقت نماز با جماعت پڑھیں گے، پھر اللہ تعالیٰ کے آگے سرنگو ہو جائیں، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر، رو کر دعائیں مانگیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے۔ انسانوں سے آپ توقع نہ رکھیں، صرف اللہ ہی مالک ہے، اللہ کے حکم سے ہر چیز ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اگر کوئی خدا نخواستہ آپ سے کوئی مسئلہ، مسائل ایسا ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، تو صرف اللہ کے گھر جائیں، جیسے ہی اذان کا ٹائم ہو نماز با جماعت پڑھیں۔ عورتیں ہیں تو ان کو گھر میں حکم دیں نماز پڑھنے کا، وہ گھر میں نماز پڑھیں، بچوں کو تلقین کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، عمل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔